ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو پتہ ہے اب سیگمنٹ میں دو چیزیں ہم شامل کریں گے. سب سے پہلے نعت رسول مقبول پیش کی جائے گی اور پھر آج ہم آپ کو خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بتائیں گے. میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں, ان کا تعارف کرواؤں آپ کو. حافظ محمد سلمان ربانی صاحب. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. پیارے لگ رہے ہیں آج آپ, موتیا سوٹ اور نیلی ویسٹ کوٹ اور چمکتی ہوئی ٹوپی, ماشاءاللہ. جزاک اللہ. چلے ان کے ساتھ موجود ہیں جی جن کا آپ کو انتظار رہتا ہے, شیخ ابن یوسف المعبر صاحب. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. ماشاءاللہ. آج بھی آپ اپنی پوری تیاری سے, بڑا اچھا ٹیکسیڈو پہنا ہوا ہے اور بلیک کلر کا سوٹ, ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ جی. اچھا جی, سب سے پہلے حافظ صاحب آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ نعت رسول مقبول پیش کریں, پھر ہم آگے بڑھیں گے. جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا, جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا, ان کے سینے پہ قرآن اتارا گیا. جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا, کیوں مقدر پہ نازان ہو سعدیہ, کیوں مقدر پہ نازان ہو سعدیہ, کیوں مقدر پہ نازان ہو سعدیہ, جس کو مل دو جہاں کا پیارا گیا. جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا, جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا. کوئی تورات لینے گیا طور پر, کوئی تورات لینے گیا طور پر, کوئی تورات لینے گیا طور پر, ان کے بستر پہ قرآن اتارا گیا. جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا, جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا. اور نعت پڑھتا ہے جو بدر منیر کی, نعت پڑھتا ہے جو بدر منیر کی, نعت پڑھتا ہے جو بدر منیر کی, اس کو مل جنت کا نظارہ گیا. جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا, جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا, ان کے سینے پہ قرآن اتارا گیا. جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ حافظ صاحب, ماشاءاللہ. بہت خوبصورت انداز اور بہت خوبصورت لہجے میں آپ نے ادا کی نعت. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. شیخ صاحب بہت زیادہ خواب ہیں, سارے شامل کر لیے جائیں پھر آج, جو دل میں آئے کریں. چلیں, جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. سر پہلا خواب ہے جی, عورت ہیں, شادی شدہ ہیں, اولاد نہیں ہے, عمر ان کی 30 سال ہے. جی کہتی ہے میں نے خواب میں سیب کا درخت دیکھا ہے, جی, اس پر بڑے پیارے پیارے پیلے اور سرخ رنگ کے سیب لگے ہیں, میں وہاں سے سرخ سیب توڑتی ہوں, اس کی تعبیر بیان فرمائیے. انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو ضرور صاحب اولاد کرے گا, یہ پریشان نہ ہوں. اللہ نے یہ خواب دکھا کے حوصلہ دیا ہے اس کو. اچھا, ماشاءاللہ. جی جی, پریشان رہتی ہیں نا اولاد کے سلسلے میں, صحیح, تو پھر اللہ رب العزت ان کو ضرور صاحب اولاد کرے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. سر اگلا خواب ہے میری عمر 24 سال ہے, میں شادی شدہ ہوں, میری بیٹی ہے جو 40 دن کی ہے. جی,
میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شوہر سے جھگڑا کر کے اپنے گھر آ گئی ہوں اور مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ برائے مہربانی مجھے اس کی تعبیر بتائیں، اور اب حقیقت میں میرے شوہر مجھ سے ناراض ہیں، میں اپنے گھر ہوں، 20 دن ہو گئے ہیں۔ جی، اصل میں بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو خواب ہے وہ شیطان دکھاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نے تمہیں طلاق دے ہی دینی ہے، اس لیے چھوڑو اس کو، کل بھی اس نے طلاق دینی ہے، آج بھی اس نے طلاق دینی ہے، تو اس کے ساتھ میری زندگی کا نبھا تو ہے نہیں ہے، یہ تو مجھے خواب آ گئی ہے۔ تو عورت اسی طرح کی نیگیٹو سینس کی طرف اپنا ذہن بنا لیتی ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور ان کو چاہیے کہ اللہ سے رجوع کریں، اور اگر کوئی انہوں نے مسٹیک کی ہے تو اللہ کے حق میں بھی اس کی معافی مانگیں۔ اگر کوئی خامد کے حق میں کوئی مسٹیک ہے تو ان کو منائیں، چھوٹی سی پھول جیسی بچی ہے، تو اپنے گھر جائیں، خامد کو منائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور خوشی کی زندگی بسر کریں، معاملات تو سدھر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ شیخ صاحب، جیسے آپ اکثر فرماتے ہیں کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے ایسے خوابوں کی صورت میں، تو یہ بھی وہی مثال ہے؟ وہی، جی بالکل وہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ بھی بڑی اچھی بات کی کہ ایک دوسرے کو سپیس دے دیں، منا لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کلی کے لیے، اس ننھے فرشتے کے لیے منا لیں، جی اس کے لیے منا لیں، اور وہ بھی مان جائے گا جب بھی اسے کہے گی کہ اس کلی کی خاطر مان جائیں، چھوڑیں، آپ کے بغیر میرا بھی گزارا نہیں ہے۔ بچی بھی آپ کو آنکھیں اگرچہ 40 دن کی ہے، آپ کو دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں ترس جاتی ہیں، اس کو رحم آ جائے گا خامد کو۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ آگے ہے جی، عورت ہیں، منگنی ہو چکی ہے، 21 سال ان کی عمر ہے، ایک پرائیویٹ سکول میں ٹیچر ہیں یہ۔ جی، میں نے خواب دیکھا کہ جس سے میری منگنی ہوئی ہے اسی سے اچانک میری شادی ہو جاتی ہے۔ اس اچانک شادی کے سبب میری خالہ اور بہنوئی کے علاوہ کوئی مہمان نہیں آتے، میں مکمل عروسی جوڑے میں ہوں۔ اس اچانک شادی سے میری والدہ ناخوش ہوتی ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے کہتی ہوں کہ میرے شوہر مجھے لے جائیں گے تو میرے پاس تو کپڑے وغیرہ بھی نہیں ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ جو کپڑے اسکول پہن کر جاتی ہو وہی لے جانا، اور وہ مجھے کچھ میک اپ کا سامان بھی دیتی ہیں، میں وہ سامان رکھ لیتی ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد مجھے اور میرے منگیتر کو کوئی چائے دے کر جاتا ہے، پاس ہی میرا بہنوئی بیٹھا ہے، میں کہتی ہوں کہ میں نے نہیں پینی کیونکہ میرا موڈ آف ہے۔ میرا منگیتر آدھا کپ پی کر رکھ دیتا ہے، پھر ابھی رخصتی ہونی ہوتی ہے کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ جی، اس کی لائف میں تھوڑی سی ٹینشنیں موجود ہیں، اور ایک تو خاندان کے معاملات ڈسٹرب ہیں، ناراضگیاں ہیں خاندان میں، کچھ لوگ وہاں رشتہ کرنے کے حق میں تھے، کچھ نہیں تھے، کہ کچھ لوگوں کو کچھ اور ایشوز تھے جی، فیملی میں جیسے ہوتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی چھوٹا سا معاملہ آ رہا ہے، اور کوئی ایسی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ شادی ویسے اچانک ہوگی اس کی۔ اچھا، یہ کنفرم ہے؟ جی، یہ کنفرم ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا خواب ہے سر، عورت ہیں، شادی شدہ ہیں، 4 بچے ہیں، 36 سال ان کی عمر ہے۔ میں نے خواب دیکھا کہ میرے دانتوں میں سے ایک دانت ٹوٹ گیا ہے اور ٹوٹ کر میرے منہ میں آ جاتا ہے۔ جب میں شیشے میں دیکھتی ہوں تو میرے سارے دانت ہوتے ہیں، اور جو دانت ٹوٹتا ہے وہ میں ہاتھ میں پکڑ کر دیکھتی ہوں تو کافی خراب اور چھوٹا دانت ہوتا ہے، اور میں اس کی جگہ ایک دانت نیا آ جاتا ہے، وہ دانت نہیں داڑھ لگتی ہے۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ اس عمر میں میرے دانت کیسے آنے لگ گئے، اس کی تعبیر فرمائیے۔ جی، یہ ان کے خاندان میں ایک فوتگی نظر آ رہی ہے چھوٹے بچے کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے بچوں میں سے کوئی، جی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ نہ ہو بلکہ وہ کوئی ڈی این سی ہو جائے خاندان میں اچھا کسی کی، اور ایک دفعہ اس طرح ہونے سے پھر اللہ رب العزت اس کی جگہ پر جو نعم البدل عطا کرے گا ان کو، اس بچے کی جگہ پر وہ لمبی عمر کا ہوگا، اس کو داڑھ کی شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اچھا، یہ پہلا جو دانت ہے اس کو چھوٹا دانت دکھایا گیا ہے۔ جی جی، تو یہ دانت رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ ریلیٹیوز ہوتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی اشارہ آ رہا ہے، کوئی خاص پریشانی کی بات نہیں ہے، روٹین میٹر میں جو لائف میں چلتا ہے کسی کا کوئی، جی جی، تو اسی طرح یہ بس کوئی خاص چیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ سر آگے ایک آڈیو خواب ہے، وہ شامل کر لیتے ہیں۔ جی پلیز سنائیے جی آڈیو خواب۔ السلام علیکم، میری عمر 48 سال ہے، میں شادی شدہ، میرے 6 بچے ہیں، میں بارسلونا اسپین میں رہتی ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے شوہر کے 4-5 دوست جو ہیں وہ ان کو ملنے آئے ہوئے ہیں، وہ ان کے کمرے میں بیڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے، میں نے ان کو دیکھا نہیں، کون تھے، شکلیں نہیں مجھے یاد ان کی، نہ میں نے دیکھا۔ وہ ہمارے گھر نا ایک ماش کی جو دال ہوتی ہے نا ثابت کالی، وہ مطلب لائے ہیں 1 بوری، اور اس کچن میں رکھی ہوئی ہے۔ میں کچن میں گئی ہوں، میں نے وہ کھولی ہے، اس کو میں نے دیکھا تو اس کے اندر نا دال تھی،
جب میں نے اس کو دیکھا ہے اور وہ اس کے اندر ایسے ہاتھ ڈالا ہے تو اس کے اندر نا میرے شوہر کا ایک جسم کا جو حصہ ہے وہ کٹا ہوا تھا، ایک مطلب محسوس جو حصہ ہے، میں اس کا نام نہیں لے سکتی نا، تو وہ کٹا ہوا ہے ادھر سے مجھے ملا ہے۔ میں دیکھ کے اسے بڑی پریشان ہو گئی ہوں۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو دیکھا، وہ تو صحیح تھے، ان سے باتیں کر رہے تھے، بعد میں نے ان کو بلایا اور ان کو بتایا، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں یہ لگ جائے گا۔ میں نے کہا کیسے لگ سکتا ہے، یہ مطلب کٹ گیا ہے اتر گیا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں لگ جائے گا نا۔ مجھے نا اس سے میں بڑی پریشان ہوں، یہ خواب دیکھ کر مجھے پلیز اس کی تعبیر بتا دیں۔ آپ کے جو خاوند ہیں اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، خاوند کی سارے رشتہ داروں کے ساتھ ناراضگیاں نظر آ رہی ہیں، ہر ایک کے ساتھ یہ جو چیز جسم کا جو حصہ کٹا ہوا ہے اس کا نسل کے ساتھ تعلق ہے، اور نسل جو ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے جو ریلیٹیو رشتہ دار ہیں، اور ایک تو یہ چیز ہے، تھوڑا باقی کچھ مالی نقصان بھی نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کے خاوند کو چاہیے کہ بہترین تدبیر اختیار کریں تاکہ وہ لاس سے بچ سکیں۔ یہ ہے آپ کے خواب کی تعبیر۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، ریٹن کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، عمر ہے 34 سال، شادی شدہ عورت ہے، ایک بیٹا ہے ان کے 2 خواب ہیں بیسکلی۔ میں خواب میں کافی سارے انگور دیکھتی ہوں، وہ انگور مجھے میری امی اٹھا کر دیتی ہیں اور پھر اسی طرح کافی سارے انگور دوسری جگہ پر بھی پڑے ہوتے ہیں۔ امی بولتی ہیں کہ ان کے ساتھ افطار کرنا، انگور بہت اچھے اور صاف ہوتے ہیں۔ جی، سیکنڈ خواب ہے جی، میں خواب میں ایک بچہ دیکھتی ہوں جو میری بہن کا ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں میری بہن کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس بچے کو میں اپنی گود میں رکھتی ہوں، پیار کرتی ہوں، بہت خوبصورت بچہ ہوتا ہے۔ 2 دن خواب میں لگاتار بچہ نظر آیا، ایک بار اپنا بچہ تھا، یعنی کہ ان کا اپنا بچہ، جبکہ حقیقت میں میرا ایک ہی بیٹا ہے، اور ایک بار اپنی بہن کا۔ تعبیر پلیز فرمائیے۔ جی، یہ جو انہوں نے انگور دیکھے اور جو بچہ دیکھا، اس کی دونوں کی جو تعبیر ہے یہ 2 چیزوں سے نکلتی ہے، 2 آپشن ہوتے ہیں، ایک رزق کی فراوانی کا کہ رزق کے معاملات بہتر ہوں گے، اور دوسرا اولاد کا۔ یہ ممکن ہے کہ جس کی بہن کے ہاں اولاد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد دے دے، ٹھیک ہے، اور ان کو بھی، اور ان کا ایک بیٹا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور اولاد عطا کر دے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ خواب جو ہے یہ بہت اچھی ہے ہر اچھی صورت خواب میں، جی بہت اچھی ہے یہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر۔ آگے بڑھتے ہوئے، شادی شدہ عورت ہے، عمر ان کی 25 سال ہے۔ میں 2 روز سے مسلسل خواب میں بارش اور دودھ کو دیکھ رہی ہوں، اور ایسا بہتا پانی جو بہت اونچائی سے آ رہا ہو، بہت بڑا تربوز جو ہم کھا رہے ہوں وہ بھی خواب میں آتا ہے۔ جی، یہ ان کو رزق کے معاملات بہتر ہوں گے، فراوانی رزق ہوگا، اللہ رب العزت ان کو رزق عطا کرے گا، اور دوسرا علم عطا کرے گا۔ یہ بچی پڑھ رہی ہے شاید، یا تو قرآن پاک کی تجوید، تفسیر، یا کوئی حدیث، کوئی نہ کوئی اس طرح کا علم بھی حاصل کر رہی ہے، اور اس سے جو فیض ہے وہ بھی لوگوں کو پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا خواب ہے۔ جی، اچھا خواب ٹھیک ہے۔ آگے پوچھا گیا ہے، شادی شدہ مرد ہیں، 2 بچے ہیں، عمر 39 سال ہے۔ جی، فجر کے بعد سویا تو خواب میں دیکھا کہ میں ایک انجان علاقے میں جاتا ہوں اور لمبی سیڑھیاں اترتا ہوں جو کہ ایک مسجد میں اترتی ہیں، لیکن وہ مسجد ساری روشن مگر بالکل خالی ہے۔ مسجد سے گزر کر باہر آتا ہوں تو 2 خوش مزاج بوڑھے آدمی سفید داڑھی والے ملتے ہیں۔ ایک بزرگ لیٹا ہوا ہے ان میں سے، ایسا لگ رہا ہے کہ فجر کا ٹائم ابھی بھی گزرا ہے، ابھی گزرا ہے۔ میں آگے نکلنا چاہتا ہوں لیکن ایک بہت پتلی گلی نظر آتی ہے جس میں بہت اندھیرا ہے، میں خوف کے مارے اسی گلی میں نہیں جاتا۔ انہوں نے لاس کی اپنی لائف میں، یا لاس آگے نظر آ رہا ہے تھوڑا سا، اچھا وہ جو سیڑھی کو نیچے اتر رہے ہیں نا وہ لاس ہے۔ اچھا جی، اور اس کے بعد لاس کرنے کے بعد یہ دین کی طرف ان کا رغبت بڑھے گی، اچھا اور اس کے بعد بھی ان کو کچھ وظائف وغیرہ پڑھنے چاہیے جس سے ان کے معاملات بہتر ہوں مالی طور پر۔ آگے جو گلی نظر آ رہی ہے اس میں اندھیرا ہے، وہ بھی اچھا نہیں ہے، اچھا، وہ بھی بہتر وہ نہیں بھی ہے۔ بہتر نہیں ہے۔ تو اکیلا یہ انسان اپنے لاس اور یا اپنا دکھ اور جو پریشانی ہے اس کو اکیلا ہی لے کر چل رہا ہے، اس کا کچھ ساتھ نہیں دے رہا۔ فیملی میں ہوتا ہے نا، کوئی بھائی ساتھ دے دیتے ہیں، کوئی ماموں چاچو، تو اس کا کچھ ساتھ نہیں دے رہا یہ صاحب خواب کا۔ تو اس سے چاہیے لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھے۔ دیکھیے، جب ایک انسان کو مالی لاس نظر آ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلح کر لے، ان کے ساتھ معاملات بہتر کر لے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ڈال دی جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، فَلْيَصِلِ الرَّحِمَ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اس سے یہ دونوں چیزیں جو نا، عمر کا بڑھنا اور رزق کا بہتر ہونا،
یہ دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو انہیں چاہیے کہ یہ اکیلے پن کی جو لائف بسر کر رہے ہیں، لاسٹ میں پہلے سیڑھیاں نیچے اترے ہیں، پھر مسجد میں گئے ہیں، پھر گلی جو تنگ ہے اندھیرے والی ہے، تو کچھ معاملات گڑبڑ ہیں فیملی کے ساتھ نا. ان کو چاہیے کہ وہ سب کے ساتھ صلح کریں، تعلقات بحال کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے مالی اعتبار سے اور ان کی عمر میں اضافہ کرنے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ لب لباب یہ ہے کہ اپنے رشتوں کو مضبوط کریں، ان کی طرف آ جائیں. جی جی اگر ناراضگی ان کی طرف سے بھی ہے تو بڑے پن کا مظاہرہ کریں. جی جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے سر. اگلا خواب ہے سر، شادی شدہ عورت ہیں، 5 بچے ہیں، عمر ان کی 33 سال ہے. جی. میری بہن ایک صحن میں بیٹھی ہے، اس کے پاس 4 مکھن کے بڑے بڑے پیڑے ہیں اور وہ امی کو بولتی ہے کہ ان کا گھی بنا کر میرے بچوں کو کھلا دینا، لیکن انہیں بتانا نہیں کہ یہ کیا ہے. میری بہن کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں لیکن ان کی اولاد نہیں ہے. پہلے انہوں نے اپنے بچوں کا ذکر کیا ہے نا کہ 5 بچے ہیں. جی، ان کے اپنے 5 بچے. جی. انہوں نے کچھ سیونگ جو ہے نا علیحدہ سے کر کے اپنے بچوں کی خاطر خدا نخواستہ کو برے وقت کے لیے وہ رکھی ہوئی ہے، تو اس کو یہ انویسٹ کرنا چاہتی ہیں کسی جگہ پر بچوں کے تحفظ کے لیے کہ آنے والے وقت میں اگر کوئی ضرورت پڑے تو. اور کوئی خاص نہیں ہے اس میں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، ایک آڈیو خواب اور شامل جی جی شامل کریں. جی پلیز شامل کیجیے جی آڈیو خواب ایک. محمد خالد ہے اور میں شیخو پورہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے رات کے آدھے پہر میں نا خواب آتی ہے. میں جوتیوں کا کام کرتا ہوں، تو میں دکان میں بیٹھا ہوتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے نا دکان گرنے والی ہے. میں بھاگ کے نا باہر جاتا ہوں، تو جب میں باہر چلے جاتا ہوں نا سڑک پہ، تو دکان جو سی نا وہ گر جاتی ہے. میرے ساتھ والی دکان ہے وہ گھڑیوں والی ہے، وہ بھی گر جاتی ہے. اس کے ساتھ نا گارمنٹس کی دکان ہے وہ بھی گر جاتی ہے. اور وہ بھی لوگ جو سے نا وہ باہر آ جاتے ہیں بھاگ کے. کچھ جانی نقصان نہیں ہوتا. اس کے بارے میں نا تھوڑا بتا دیجیے گا، مہربانی. یہ ہو سکتا ہے کسی کی پرانی مارکیٹ ہے تو وہ کرائے پر آپ لوگوں نے یہ دکانیں لی ہوئی ہیں، تو وہ گرا کے تو نہیں بنائے گا، تو آپ لوگوں کو جب وہ خالی کرنے کا نوٹس دے گا تو مالی طور پر جو غیر مستحکم ہوں گے، آپ بھی ساتھ گڑیوں والی دکان والا بھی اور باقی جو دکانیں ہیں، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے. اور کوئی ذاتی طور پر آپ اکیلے کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے جی سر. اگلا خواب ہے، شادی شدہ عورت ہے، عمر 26 سال ہے، ایک بیٹا ہے. خواب دیکھا کہ سمندر میں سے ایک مچھلی ہے، اس کا سائز ایک عام انسانی جسم سے بھی بڑا ہے اور کوئی جانور اسے منہ سے پکڑ کر لے جا رہا ہے اور مجھ سے ٹچ کر کے جاتا ہے، پھر اس مچھلی کو لے جا کر ایک تالاب سا بنا ہے اس میں چھوڑ دیتا ہے. یہ خواب ہے جی. ہو سکتا ہے کہ ان کا جو ہسبینڈ ہے اس کا کوئی دوسرے ملک کے ساتھ تعلق ہو، یا امپورٹ ایکسپورٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہو، کوئی نہ کوئی دوسرے ملک کے ساتھ یا کوئی اٹیچمنٹ ہے، اور رزق حاصل ہوگا، رزق جمع کر کے پھر اس کو جو ہے نا وہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے یا کوئی اس کو سیو کریں گے. کوئی رزق آئے گا ان کو، ارننگز آئیں گی، انویسٹمنٹس یا پیسہ یا رزق جیسے. جی بالکل بالکل. بہت اچھی خواب ہے، اچھی خواب ہے. ٹھیک ہے سر. اگلا خواب ہے، عمر 23 سال ہیں، شادی شدہ عورت ہے، ایک بیٹا ہے ان کا. جی. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے اور میرے ساتھ لیٹا ہوا ہے. میری خالہ ساتھ کھڑی ہیں، انہوں نے میرے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور کہتی ہیں کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، کوئی یقین کر سکتا ہے کہ یہ فوت ہوا ہے. اسے قبر میں اتارنے کا دل نہیں کرتا. میں اپنے بیٹے کو غور سے دیکھتی ہوں، وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. میں اسے دیکھ کر بہت بے چین ہوتی ہوں کہ یہ زندہ کیوں نہیں ہے. جی. یہ بھی شیطان کی طرف سے خواب ہے. اچھا جی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ماں یہ بچی یا تو پریگننٹ ہے یا پریگننٹ ہونے والی ہے، اور اس پریگننسی کے دوران شیطان اس طرح کی بہت ساری خوابیں دکھاتا ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو نا پینک میں ڈالوں، ڈپریشن میں ڈالوں، یہ خوف میں مبتلا ہو جائیں. تو اس طرح کا وہ اشارہ آ رہا ہے، اور انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بالکل یہ اچھے طریقے کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچے گی یہ پریگننسی انشاءاللہ. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ویسے احتیاطاً صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے تاکہ انسان مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہے. ٹھیک ہے. کیونکہ سر جو ٹینور آپ بتا رہے ہیں اس میں فزیکل چینجز، فزیکل ہارمونز بہت چینج ہوتے ہیں. جی بالکل. تو وہ آپ کو افیکٹ کرتے ہیں. جی بالکل. تو وہ اس کے زیر اثر کوئی چیز آتی ہے تو شیطانی وسوسہ سمجھے اس کو جھٹکتے ہیں، پریشان نہ ہو. جی بالکل. بجا فرمایا سر. آگے بڑھتے ہوئے، عورت ہیں، شادی شدہ ہیں، 31 سال ان کی عمر ہے.
خواب دیکھتی ہوں کہ بہت سارا کچرا ہے، اس میں آگ لگی ہے، میں اوپر لٹکی ہوتی ہوں، نیچے آگ ہونے کے سبب میں چھلانگ نہیں لگا سکتی اور شور مچاتی ہوں کہ مجھے بچاؤ۔ اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 31 سال۔ بچے؟ بچے نہیں لکھے، شادی شدہ لکھے ہیں انہوں نے۔ جی، یہ ان کے معاملات ڈسٹرب ہیں، لڑائی جھگڑا سسرال میں اور ادھر ادھر کافی جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے کی زد میں ہیں یہ، ٹھیک ہے، اور پریشان بھی ہیں، اور اکیلے ہی ان کو یہ پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں، جیسے کوئی بہن بھائی ساتھ نہیں دے رہے یا کوئی خاندان والے ساتھ نہیں دے رہے، تو یہ اکیلی بیچاری جو ہے نا دکھی لائف جی رہی ہے اس ٹائم، سٹریس میں ہے، جی، کوئی بہت اچھا زیادہ۔ ٹائم نہیں گزر رہا جی ان کا، جی جی، تو ان کو پڑھنے اللہ کی سے رجوع کریں، اللہ سے رجوع کریں اور اللہ سے توبہ کریں، کوئی اپنی کوئی غلطیاں، کوئی کوتاہیاں، کوئی آزمائشیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمائشوں سے نکالے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ خیرات یہ کریں۔ جی، صدقہ خیرات ضروری نہیں ہے کہ آپ 10,000 روپے ہی دیں، ایک جی، انسان ان کے گھر کے اخراجات بمشکل پورے ہوتے ہیں، تو وہ کیسے 10 روپے دیں، چاہے روز دیں۔ اللہ کو عمل بہت پسند ہے جو ہمیشگی کے ساتھ ہو، چاہے تھوڑا ہو، صحیح، انسان صحیح، اس کی وجہ سے مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ محفوظ رہتا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، جب آپ آتے ہیں نا تو اکثر لوگ پھر یہ بھی پوچھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، جیسے ہم گفتگو بھی کرتے ہیں کہ کیا فیڈ بیک آیا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، محبت ہے ان کی، جو ہمیں اچھا کہتے ہیں، جو برا کہتے ہیں ان کی بھی محبت ہے، وہ بھی سر آنکھوں پہ۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب جب ایسا کوئی خواب ہو تو ذرا ہمیں کچھ بتا دیا کریں پڑھنے کے لیے، تو وہ آپ فرمائیے اگر کچھ آپ بتانا چاہیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ کثرت سے پڑھیں، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، یہ اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ بولے تھے، جی، اور اس میں اس کا معنی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے تمہارا بوجھ دور کیا، ہم ہی نے تمہارا بوجھ دور کیا۔ جی، سبحان اللہ۔ تو خاتون جس بوجھ میں ہیں، جی، تو اللہ اس پڑھنے کی برکت سے اللہ ان کا بوجھ دور کر دے گا، جو پرابلم ہے وہ دور کر دے گا، جو آزمائش ہے وہ دور کر دے گا۔ جیسے آپ نے فرمایا یا تو صدقہ خیرات کرتے ہیں جو بھی استطاعت ہے تھوڑی بہت، یا پھر آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں تو معاملات بہتر ہوں۔ جی جی ٹھیک ہے، ایک آڈیو خواب اور شامل کر لیتے ہیں۔ کریں۔ جی پلیز سنائیے آڈیو خواب۔ السلام علیکم، میری عمر 26 سال ہے اور میں شادی شدہ ہوں اور ایک بیٹی ہے میری، اور میں نا خواب دیکھتی ہوں، امرود بہت زیادہ آتے ہیں خواب میں۔ ایک پچھلے ہفتے مجھے خواب آیا تھا جس میں میں نے ایک امرود کھایا اتار کے، تو وہ خراب تھا، اور ابھی آج ہی ایک خواب آیا ہے کہ امرود دیکھتی ہوں اور بہت زیادہ ہرے بھرے سے باغ ہوتے ہیں، امرودوں کے کافی لگے ہوتے ہیں، اور اس میں سے نا میں ایک پکا ہوا امرود کھاتی ہوں، اور ذائقے میں وہ نارمل ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے مطلب بہت زیادہ میٹھا نہیں ہوتا، اچھا ہوتا ہے، ٹیسٹ نارمل ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ٹرین پہ سفر بہت زیادہ کرتی ہوں خواب میں، تو اس کا بتا دیں۔ یہ خواب دیکھنے سے کچھ وقت پہلے آپ کی ایک حمل ضائع ہوا تھا، ڈی این سی ہوئی تھی یا کوئی حمل ضائع ہوا تھا، وہ پرابلم آئی تھی، لیکن اب جو حمل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ خواب کی تعبیر میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ دوسرا، آپ آپ کی لائف میں بہت زیادہ کوئی چھوٹی موٹی جو آزمائشیں کتنی ساری جمع ہوئی ہیں وہ موجود ہیں، آپ ان آزمائشوں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اکیلی حالات کا مقابلہ کر رہی ہیں آپ، یہ جو سفر ہوتا ہے نا خواب کی تعبیر میں، یہ کوئی آزمائش ہی ہوتی ہے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السفر قطعۃ من العذاب، یہ جو سفر ہوتا ہے یہ آزمائش کا حصہ ہوتا ہے، تو آپ یہ چھوٹی جو آزمائشیں جمع ہوئی ہیں لائف میں، ان سے نکلنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ یہ تھا آپ کے خواب کی تعبیر میں۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، ریٹن میں ایک آخری خواب ہے وہ بھی شامل کر لیتے ہیں۔ عمر ہے 19 سال، غیر شادی شدہ ہیں اور مرد ہیں۔ میں خواب میں اپنے آپ کو موبائل چلاتے دیکھتا ہوں اور موبائل پر گانے چل رہے ہیں، جبکہ حقیقی زندگی میں الحمدللہ میں 5 وقت کا پکا نمازی ہوں۔ اس کی تعبیر فرمائیے۔ یہ بچہ ہے، یہ کسی کے ساتھ دل لگا بیٹھا ہے، جس کے ساتھ دل لگا بیٹھا ہے وہ دنیا دار لڑکی ہے، یہ خود دیندار ہے، تو فرق آ رہا ہے اس چیز میں، اس لیے جب یہ رشتے کا معاملہ ہو یا رشتہ کرنے لگے تو اس کو استخارہ کرنا چاہیے، کیونکہ مزاج میں بہت فرق نظر آ رہا ہے۔ اچھا، یہ کلیئر ہے بالکل، یہ کلیئر ہے بالکل۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ صاحب، جیسے ہم موبائل کا اکثر ذکر کرتے ہیں، ہم نے پہلے بھی پروگرامز میں ڈسکشن کی ہے، موبائل کا خواب میں دیکھنا
یا موبائل کا ٹوٹنا یا موبائل کا پاس نہ ہونا لیکن نیا کوئی موبائل، کوئی اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ پرٹیکولرلی کس طرف اشارہ کرتے ہیں؟ موبائل کا ٹوٹنا، جلنا، یہ کیا اشارہ کرتے ہیں؟ یہ شریک سفر کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اچھا، اگر یہ دیکھیں نا یہ کمارہ ہے تو وہ جو موبائل ہے وہ شریک سفر ہے، وہ منگنی سے پہلے کی شریک سفر جو ظاہری طور پر نظر آ رہی ہے، جی، اور شادی کے بعد جو ہے نا وہ خامد ہے. ٹھیک ہے. اگر عورت دیکھتی ہے تو خامد ہے، اگر خامد دیکھتا ہے تو بیوی ہے. اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے؟ جی، ہر وہ چیز جس کے بغیر گزارا نہیں ہے جی. وہ شریک سفر کی تعبیر اس میں سے نکلتی ہے. اچھا، جیسے لباس ہے انسان کا، اس کے بغیر گزارا ہے؟ بالکل نہیں، بے لباس تو نہیں رہ سکتا جی. بندہ. جی، اچھا جوتا ہے، اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو پہننا سکتا. پڑتا ہے. بالکل. اچھا گاڑی ہے، سواری ہے، جی، اس کے بغیر کوئی گزارا نہ ہو سکتا. عورت دوپٹے کے بغیر نہیں نہ گزارا. جی، ہر وہ چیز جس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے اس میں جو تعبیر آتی ہے وہ شریک سفر کی آتی ہے، جو آپ کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے ٹھیک یا ہے. کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آج کے دور میں جو موبائل ہے اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے. ٹھیک. پراپر ایک اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اگر کوئی بندہ جوتے کے بغیر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ننگے پاؤں پھر لے. ننگے پاؤں پھر لے. جی، یا آپ نے دیکھا نہیں کئی دفعہ درباروں پر جا رہے ہوتے ہیں ننگے پاؤں. جی، اسی طرح اگر کوئی بندہ لباس کے بغیر گزارا کرنا چاہے، کئیوں نے چھوٹا سا شارٹ پہنا ہوتا ہے اور وہی پہنے رکھتے ہیں. جی، 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 تو لیکن یہ والی جو چیزیں جی. جن کے بغیر گزارا نہیں ہے یہ شریک سفر کی طرف انڈیکیٹ ٹھیک ہے. کرتے ہیں. چلیں پھر اس کو تو ایسے جو موبائل ہے جی، یہ شریک سفر ہے. ہم اس کو کمپائل کر لیتے ہیں کہ خواب کی تعبیر بتانے کے لیے معبر کے بغیر جیسے گزارا نہیں ہے. اسی طرح سے سر آپ نے کہا کہ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو عزت دے. جزاک اللہ یہ سر. آپ کی محبت ہے، جزاک بہت اللہ شکریہ آپ سر. کا. آپ محبت کریں گے تو ہم کیسے نہیں کریں گے آپ سے جی ہم تو جناب پہلے ہی محبت کرتے ہیں، اور اس پر محبت اس پر پورا اترتا ہے تو محبر بنتا ہے نا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب بیان کرو اس سے جو تم سے محبت کرتا ہو اور تم اس سے محبت کرتے ہو. ٹھیک. تو ہمارا تو یہ حصہ ہے محبت کا یہ سلسلہ ہے. جی جی محبت کا یہ سر سلسلہ. کچھ آڈیو بھی خواب ہیں ایک دو اور وہ بھی شامل کر جی کر لیں کر لیں. جی پلیز سنائیے جی آڈیو خواب ایک. علیکم، میرا نام محبوب ہے، میری عمر 22 سال ہے، میں شادی شدہ ہوں. جی میں خواب میں بہت زیادہ امرودوں کا باغ دیکھتا ہوں. وہ باغ جو ہے وہ سوکھا ہوا ہوتا ہے اور اس پہ جو امرود لگے ہوتے ہیں وہ بالکل ٹھیک لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ امرود میں توڑ کر کھاتا ہوں. پلیز اس کی تعبیر بتا دیجیے. جی یہ ناممکن سے اللہ رب العزت ممکن بنا دے گا، اور ظاہری طور پر کچھ پرابلمز ہیں لیکن اللہ رب العزت آپ کو بیٹوں کی نعمت سے نوازے گا. خواب کی تعبیر میں یہ آ رہا ہے، بہت اچھی خواب ہے یہ. پریشانیوں کے بعد اللہ رب العزت آپ کو خوشیاں عطا کرے گا. ماشاءاللہ، یعنی کہ چھوٹی سی پریسائز خواب اور چھوٹی سی خواب سے بالکل ڈائریکٹ یہ چیز آپ نے بتائی. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ لمبی خواب بیان کرتے ہیں یہ کچھ ساری خواب تعبیر والی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو خواب تعبیر والی ہوتی ہے وہ انتہائی شارٹ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. وہ بادشاہ نے کیا خواب دیکھا تھا کہ 7 پتلی گائے 7 موٹی کو کھا رہی ہیں، 7 سبز سٹے 7 سوکے ہوئے. بورچی نے کیا خواب دیکھا تھا، سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں. ساقی نے کیا خواب دیکھی تھی، میں شراب نچوڑ رہا ہوں یا انگور نچوڑ رہا ہوں. اس طرح وہ جو خوابیں تعبیر والی ہوتی ہیں نا وہ انتہائی مختصر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو لوگ لمبی خوابیں بیان کرتے ہیں اس میں ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جس میں تعبیر ہوتی ہے، باقی ساری ویسے ہی ہوتی ہے، باقی سب کہانی ہے. اور میں اپنے جو میرا جو ہے چینل، جی جی جو میرا ذاتی چینل ہے اس میں لائیو میں پروگرام کرتا ہوں اس میں، اور وہ جس کی خواب پوری نہیں سنتے وہ کہتے ہیں جی میری پوری خواب نہیں سنی ہے. اب وہ خواب جب بیان کرتے ہیں 2 3 4 منٹ کی تو وہ پوائنٹ ہمارے ہاتھ لگ جاتا ہے کہ یہ والا. تو اگر ہم کہیں کہ اسی کی تعبیر بیان کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں پوری سنیں، میری پوری خواب سنیں. تو جو تعبیر والی خواب ہوتی ہے نا وہ چھوٹی سی ہوتی ہے. بچے نے کیا خواب دیکھی ہے کہ باغ سوکھا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود امرود لگے ہوئے ہیں اور میں نے توڑے ہیں، میں نے کھائے ہیں. بالکل. تو یہ اولاد ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ناممکن سوکھے ہوئے باغ میں سوکھے ہوئے پودے پر اچھا بھلا تازہ امرود کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن سے ممکن ہوا نا. یس یس، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. جی 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 ٹھیک ہے سر، ایک اور ہے وہ بھی شامل کرتے ہیں آڈیو. بسم اللہ. جی پلیز آڈیو خواب سنائیں. جی السلام علیکم. مجھے اپنے خواب کے بارے میں پتہ کرنا تھا. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے شیشے کے کانچ کے بنے ہوئے ٹرانسپیرنٹ شوز پہنے ہائی ہیل کے.
جبکہ میری عمر اب اتنی نہیں ہے کہ میں ہیل پہنوں، یا اب ظاہر ہڈیاں بھی کمزور ہیں. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ٹرانسپیرنٹ وائٹ کانچ کے جوتے پہن رہی ہوں جس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سرخ رنگ کا ہے، اور میری بیٹی مجھے کہہ رہی کہ ماما آپ یہ نہیں پہنے، آپ نہیں چل سکتی. لیکن پھر بھی میں نے پہنا، اور میں 3-4 قدم چل کے پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، میں پہن کے چل نہیں سکوں گی. تو میں نے اتار دیے. میں شادی شدہ ہوں، عمر 50-55 کے درمیان ہے، بچے شادی شدہ ہیں ماشاء اللہ سے. لیکن یہ خواب میں نے اتنا عجیب سا دیکھا، میں پریشان ہوں. کوئی ایسی شادی ہے خاندان میں، یعنی کہ آپ کے بچے شادی شدہ ہیں، آپ نے بتا دیا شادی شدہ ہیں، لیکن اور کوئی بچے ہوتے ہیں جو انسان کی اولاد کی طرح ہوتے ہیں، جیسے بہن کی اولاد، جیسے بھائی کی اولاد، ان میں سے کسی کے رشتے کے سلسلے میں اپنی کوشش اور جستجو کریں گے اور وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پائے گی. ان کے رشتے کے سلسلے میں کوشش کریں گے اور وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پائے گی. اور زیادہ یہ چانس ہے کہ لڑکے کے رشتے کے سلسلے میں آپ یہ کریں گے، کیونکہ جو آپ نے جوتا پہنا ہے وہ لیڈیز جوتا ہے، اور جو آپ نے اس جوتے کی صفات بیان کی ہیں وہ ایک دلہن کی ہیں. تو یہ رشتے کی بات چلے گی اور پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکے گی، اور اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے اس میں. جی ٹھیک ہے شیخ صاحب، اس کے ساتھ ہی آج کے جتنے بھی خواب تھے وہ ہم نے شامل کر لیے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے. جی 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 انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. آپ کے ساتھ ساتھ تشریف لائے حافظ محمد سلمان ربانی صاحب. حافظ صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. لیکن جس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں لکھ بھیجیے آپ کے جو سوالات ہیں اور جو خواب ہیں، ہم ان کو شامل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور اگر کوئی رہ بھی جائے گا تو اگلے پروگرام میں شامل کریں گے. ناراضگی کا اظہار اتنی جلدی مت کیا کرے کہ جی ہم نے بہت مرتبہ لکھا ہے، ہمارا کوئی سوال نہیں شامل کرتا، ہمارے کوئی خواب کی تعبیر ہمیں نہیں بتاتے. تو جناب جب تھوڑا سا ٹائم آئے گا اس وقت میں وہ شامل ہو جائے گا، صرف تھوڑا پیشنس ہے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.